بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈن سینڈ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ ٹرانسمیٹر آف کر کے جیمز نے رابرٹ اور چارلز کو پوری تفصیل بتائی اور ان دونوں نے سر ہلا دیے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ ذخیرہ واقعی اسرائیل کو مل جاتا ہے تو اسرائیل دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جائے گا، چارلز اور رابرٹ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور اسرائیل کے لیے تو ہماری جانیں بھی وقف ہے، لیکن میں اس اہم ترین پروجیکٹ کو بالکل کھلا بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ باس ٹیموتھی میک اپ میں ان کے ہمراہ ہوگا، لیکن غلطی باس ٹیموتھی سے بھی تو ہو سکتی ہے۔ جیمز نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، کیا مطلب؟ کیا تمہیں باس ٹیموتھی پر اعتماد نہیں ہے؟ چارلز اور رابرٹ دونوں چونک کر بولے، بالکل ہے، قطعی ہے، لیکن یہ پروجیکٹ بھی اسرائیل کا اہم ترین پروجیکٹ ہے اور اس کے مکمل آپریشن کا انچارج میں ہوں۔ باس ٹیموتھی جنرل انچارج ہے، اس لیے اس کی مکمل حفاظت بھی میرے ذمہ ہے۔ اس لیے تم سب کو افراد کو اکٹھا کرو، میں اس دوران اس پروجیکٹ کی حفاظت کا انتظام کر لوں، پھر ہم سب اکٹھے ریڈ کیبن کی طرف چل پڑیں گے۔ جیمز نے کہا، ٹھیک ہے، چارلز اور رابرٹ نے کہا اور تیزی سے آپریشن روم سے باہر نکل گئے۔ ان کے باہر جاتے ہی جیمز ایک الماری کی طرف بڑھا، اس الماری کا ایک خفیہ خانہ کھولا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ اس ڈبے کے اوپر 4 چھوٹے چھوٹے میٹر نظر آ رہے تھے۔ ان میٹروں کے نیچے نوبیں تھیں اور درمیان میں ایک سرخ رنگ کا بٹن تھا۔ جیمز نے ایک سائڈ پر موجود ایک بڑی سی بیٹری کے نچلے حصے میں ہاتھ ڈال کر اس کا ایک خانہ کھولا اور پھر اس سے ڈبے پر لگے ہوئے میٹروں کو نوبیں گھما گھما کر ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیا۔ جب چاروں میٹر ایڈجسٹ ہو گئے تو اس سے سرخ رنگ کا بٹن دبایا تو ڈبے پر نظر آنے والے میٹروں پر سرخ اور نیلے رنگ کی سوئیاں ایک دوسرے کو کراس کرتی ہوئی مخصوص ہندسوں پر رک گئیں۔ جیمز نے مسکراتے ہوئے ڈبہ ایٹومک بیٹری کے اس چھوٹے سے خانے میں بڑی احتیاط سے رکھا اور پھر اس ڈبے کے ساتھ منسلک باریک سی تار جس کے سرے پر ایک باریک سا کلپ تھا اس خانے کے اندر موجود ایک ہک کے ساتھ کلپ کر دیا اور خانہ بند کر کے وہ ایک طویل سانس لیتا ہوا میز پر رکھی ہوئی مشین کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے اس کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ چند لمحوں تک وہ اسے چیک کرتا رہا، پھر اسے مشین آف کر دی اور لمبے لمبے قدم لیتا دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے اندر مدفون مقبرے کے ہال پر ایک نظر ڈالی اور ہونٹ بھیجتا ہوا واپس موڑا اور پھر راہداری سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ مین گیٹ کے باہر اسے مین پوائنٹ پر کام کرنے والے سب افراد اکٹھے کھڑے نظر آئے۔ وہ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ظاہر ہے کہ زیر تبصرہ یہی بات تھی کہ انہیں کیوں اس طرح نکال کر بھیجا جا رہا ہے۔ ان کی تعداد 22 تھی۔ آؤ اب چلیں، جیمز نے باہر نکلتے ہی کہا۔ آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا؟ رابرٹ نے پوچھا۔ ہاں، اب گولڈن سینڈ پروجیکٹ مکمل طور پر محفوظ ہے، جیمز نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر رابرٹ اور چارلز کے ساتھ ساتھ باقی افراد نے بھی اطمینان بھرے انداز میں سر ہلائے اور پھر وہ سب تیز تیز قدم اٹھاتے شمال کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ شمال کی طرف گھومتے ہوئے وہ ریت کے اونچے اونچے ٹیلوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے ریڈ کیبن کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ لیکن ابھی انہوں نے نصف فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک شائیں کی تیز آواز آسمان پر ابھری اور وہ سب چونک کر اوپر دیکھنے ہی لگے تھے کہ آسمان سے ایک شعلہ سا تیرتا ہوا عین ان کے سروں کے اوپر آ کر ایک خوفناک دھماکے سے پھٹا اور اس کے ساتھ ہی انسانی چیخوں سے ریت کے ٹیلے گونج اٹھے اور اس کے ساتھ ہی ریت کا ایک بادل سا نیچے سے اٹھ کر آسمان کی طرف بلند ہوتا گیا۔ جیمز، رابرٹ اور چارلز تینوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے دائیں طرف چل رہے تھے کہ شائیں کی تیز آواز سے جیمز یکلخت اچھلا اور دوسرے لمحے کسی جنگلی خرگوش کی طرح اسے چھلانگ لگائی اور بالکل اس طرح ریت کے ایک گڑھے میں جا گرا جیسے اسے اس گڑھے میں گرنے کے لیے پہلے سے ریہرسل کر رکھی ہو۔ اس سے اوپر آسمان کی طرف دیکھنے کی کوشش ہی نہ کی تھی۔ جیسے ہی وہ گڑھے میں گرا، اس کے کان میں خوفناک دھماکے کے ساتھ انسانی چیخوں کا ایک سیلاب سا ٹکرایا اور پھر اس کے اوپر ریت کی اس طرح گرنے لگی جیسے وہ کسی ریت کی بے پناہ آبشار کے نیچے آ گیا ہو۔ چند لمحوں میں اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے، پھر نہ جانے کس وقت تک وہ اس ریت کے نیچے دبا ہوا پڑا رہا کہ اچانک جیسے اس کے سینے میں دھماکہ سا ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ میں ریت بھر گئی۔ لیکن ریت بھرتے ہی اس کے سارے جسم میں درد کی تیز لہریں سی دوڑنے لگیں۔ اسے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی، لیکن آنکھیں کھولتے ہی اسے محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں میں کسی نے سرخ پسی ہوئی مرچیں ٹنوں کے حساب سے ڈال دی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن پوری طرح بیدار ہو گیا۔ اس کے دماغ میں شائیں کی تیز آواز کے ساتھ ہی خوفناک دھماکہ اور انسانی چیخوں کی بازگشت سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم تیزی سے حرکت میں آ گیا۔ اس سے ذہن نے فوراً نتیجہ نکال لیا تھا کہ وہ ریت میں دب چکا ہے، اور چونکہ یہاں آنے سے پہلے انہیں ریت میں دبنے کی صورت میں نکلنے کے لیے باقاعدہ تربیت دی گئی تھی،
اس لیے وہ اپنے مخصوص جسم کو مخصوص انداز میں حرکت دیتا ہوا چند لمحوں میں ہی سطح پر آ گیا. لیکن لاشعوری کوشش کے بعد جب وہ کھلی ہوئی ہوا میں پہنچا تو ایک بار پھر اس کے ذہن پر تاریک پردہ سا کھینچتا چلا گیا. ایسا دراصل سانس بند ہونے کے بعد پوری قوت سے باہر آ کر اس نے سانس لیا تو اس کے ذہن وقتی طور پر تاریک ہو گیا. لیکن ایسا صرف چند لمحوں کے لیے ہوا تھا. اس کے بعد اسے دوبارہ ہوش آ گیا اور اب اس کا شعور پوری طرح بیدار ہو گیا. منہ اور ناک میں ریت بھری ہوئی ہونے کی وجہ سے وہ ہوش میں آتے ہی اسے چھینکیں آنا شروع ہو گئیں اور مسلسل چھینکتا رہا. اس کی آنکھوں سے بھی پانی کی دھاریں بہہ نکلی تھیں. جب مسلسل چھینکنے کے بعد اس کے منہ اور ناک سے کافی مقدار میں ریت نکل گئی تو اس نے ریت پر تھوکنا شروع کر دیا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا. دوسرے لمحے اس کی آنکھیں خوف سے پھیلتی چلی گئیں کیونکہ اس کے سامنے ریت پر اس کے ساتھیوں کے کٹے پھٹے اعضاء اور لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور جیمز نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے. اور اب اسے خیال آ رہا تھا کہ T-1 راکٹ کی مخصوص آواز سے اگر اس کا ذہن پوری طرح واقف نہ ہوتا تو یقیناً وہ بھی اوپر دیکھنے میں وقت ضائع کرتا اور نتیجہ یہی نکلتا کہ اس وقت اس کی لاش بھی یہاں اسی حالت میں پڑی ہوئی نظر آتی. وہ چند میں ہونٹ بھینچے اپنے ساتھیوں کی لاشیں دیکھتا رہا اور پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا. اس کے دل میں خوفناک ابال سا آ گیا تھا, انتقامی جذبے کا ابال, جیسے وہ اپنے ساتھیوں کا انتقام لینے کے لیے پورے کرائے ارض کو ہی فنا کر ڈالے گا. اس کے ساتھ ہی اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن ہر طرف خاموشی تھی اور ریت کی ٹیلوں کے سوا اور کوئی چیز نظر نہ آ رہی تھی. وہاں کوئی انسان موجود نہ تھا. جیمز اب اتنی بات تو سمجھ گیا تھا کہ یہ سب بہت بڑی اور گہری سازش ہے. لیکن کیا واکر اور ٹیک وڈ بھی اس غداری میں شامل ہیں یا نہیں؟ ایسی بات کا فیصلہ ہونا ابھی باقی تھا. چنانچہ اس سے بجائے مین پوائنٹ کی طرف جانے کے ریڈ کیبن کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے دوڑتا ہوا ریڈ کیبن کی طرف بڑھنے لگا. ریڈ کیبن کے قریب پہنچ کر وہ ایک ٹیلے کی اوٹ میں رک گیا اور غور سے ریڈ کیبن کو دیکھنے لگا. ریڈ کیبن کا دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن اس کے آس پاس کوئی موجود نہ تھا. جب اسے یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی آدمی موجود نہیں ہے تو وہ اٹھ کر ریڈ کیبن کی طرف بڑھ گیا. اسے کھلے دروازے میں جھانک کر اندر دیکھا اور پھر اچھل کر اندر داخل ہو گیا. وہاں کوئی زندہ انسان تو موجود نہ تھا, البتہ ٹیک وڈ اور واکر دونوں کی گولیوں سے چھلنی لاشیں ایک سائڈ کی دیوار سے لگی ہوئی موجود تھیں. لاشیں صاف بتا رہی تھی کہ انہیں مرے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ سازش میں شریک نہ تھے بلکہ باس ٹیموتھی, واکر اور ٹیک وڈ تینوں کو ان ایشیاؤں نے اور مصریوں نے مار ڈالا ہے اور پھر ان کی آوازوں میں بات کر کے ہمیں چکر دے دیا. اب ساری صورتحال اس پر واضح ہوتی جا رہی تھی, بلکہ اب اسے وہ ساری کہانی سرے سے ہی احمقانہ نظر آنے لگ گئی تھی کہ یہاں نایاب دھات کا ذخیرہ ہے وغیرہ وغیرہ. اور اب بے شک ایسے پوائنٹ اس کے ذہن میں آ رہے تھے جس سے یہ کہانی بالکل بچکانہ سی لگتی تھی. لیکن اس وقت اس کے ذہن میں ان میں سے ایک پوائنٹ بھی نہ آیا تھا اور اسی لمحے جیسے بجلی کا کوندہ لپکتا ہے اس طرح اس کے ذہن میں ایٹامک بیٹری میں موجود اس مخصوص ڈبے کا خیال آ گیا اور وہ بے اختیار اچھل پڑا. اوہ اوہ, اب بھی بازی میرے ہاتھ میں ہے. اوہ ویری گڈ, اب میں دیکھوں گا کہ یہ لوگ کیسے زندہ بچ کر یہاں سے نکلتے ہیں, جیمز نے کہا اور تیزی سے دیوار سے لٹکی ہوئی ایک مشین گن کی طرف دوڑ پڑا. اسے مشین گن اٹھائی, اس کا میگزین چیک کیا اور پھر مشین گن کاندھے سے لٹکا کر وہ کیبن سے نکلا اور تیزی سے واپس اسی راستے پر دوڑنے لگا جہاں سے گزر کر وہ آیا تھا. فکر نہ کرو ساتھیوں, ابھی تھوڑی دیر بعد ان لوگوں کی لاشیں بھی تمہارے ساتھ شامل ہوں گی, جیمز نے اپنے ساتھیوں کی لاشوں کے قریب سے گزرتے ہوئے کہا. اور اسی طرح دوڑتا ہوا وہ گھوم کر جب مین پوائنٹ کے سامنے کے رخ پر پہنچا تو یکلک ٹھٹک کر رک گیا. مین پوائنٹ کے سامنے باس ٹیموتھی کا خصوصی ہیلی کاپٹر موجود تھا اور اس کے پنکھے تیزی سے چل رہے تھے. دوسرے لمحے وہ ہوا میں اٹھتا چلا گیا. جیمز ریت کے ٹیلے کی اوٹ میں ہو گیا. ہیلی کاپٹر کافی بلندی پر پہنچا اور پھر تیزی سے اس طرف کو بڑھنے لگا جدھر RC-31 بیرم سرکل کا آپریشن موجود تھا اور جیمز نے سر ہلا دیا. چند لمحوں بعد جب ہیلی کاپٹر اس کی نظروں سے غائب ہو گیا تو وہ تیزی سے اٹھا اور بجائے مین پوائنٹ کی طرف بڑھنے کے کنٹرول کیبن کی طرف دوڑتا چلا گیا. وہ اس وقت واقعی کسی طبیعت یافتہ سیکرٹ ایجنٹ کی طرح دوڑ رہا تھا, انتہائی چوکنے اور محتاط انداز میں. تھوڑی دیر بعد وہ کنٹرول کیبن کی سائڈ میں پہنچ کر رکا. اسے اس کے کھلے دروازے میں سے اندر جھانکا. اندر کوئی موجود نہ تھا. وہ اچھل کر کنٹرول کیبن میں داخل ہوا اور پھر سے بجلی کسی تیزی سے میز پر رکھی ہوئی مشین آن کرنا شروع کر دی. مشین کی اسکرینوں پر منظر ابھر آئے اور پھر ایک اسکرین کو دیکھتے ہی وہ مسکرا دیا. یہ اس کا وہی آپریشن روم تھا جس میں ایٹامک بیٹریاں موجود تھیں. یہاں 2 مرد اور ایک عورت کھڑے ہوئے موجود تھے. اس نے جلدی سے مشین کے کچھ اور بٹن آپریٹ کیے تو مشین سے آوازیں بھی نکلنے لگیں. بڑا مزہ آئے گا جب ڈیڈی یہاں پہنچ کر یہ سب کچھ دیکھیں گے. ان کے تو خواب و خیال میں بھی نہ ہوگا کہ یہاں ایسے خوفناک منصوبے پر کام ہو رہا ہے. لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, عمران کو خود سرحد پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ یہیں سے ڈیڈی کو ٹرانسمیٹر پر کال کر لیتا. اس عورت کی آواز سنائی دی.
تم یہ باتیں نہیں سمجھ سکتی کلثوم. ہو سکتا ہے یہاں کا ٹرانسمیٹر کہیں کیچ ہو رہا ہو. ادھر ہم کال کریں, ادھر اسرائیل کو اطلاع مل جائے, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ مصر سے تو آدمی بعد میں پہنچیں گے, البتہ اسرائیل سے تباہی کا سامان پہلے پہنچ جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹرانسمیٹر فریکوینسی ہی معلوم نہیں ہے جس پر تمہارے ڈیڈی کو کال کیا جائے, اس لیے عمران صاحب کو خود سرحد تک جانا پڑا ہے. وہ وہاں پہنچ کر وائرلیس فون کے ذریعے آسانی سے تمہارے ڈیڈی سے رابطہ قائم کریں گے, اور پھر باقی انتظامات ڈاکٹر عمر عبدال آسانی سے کر لیں گے. فواد نے جواب دیا, اور کلثوم کی چمکتی ہوئی آنکھوں سے فواد کو دیکھنے لگی. اوہ, تم بھی عمران سے کم ذہین نہیں ہو فواد, لیکن تم مصری ہو کر مجھے پہلے کبھی نہیں ملے, کلثوم نے مسکراتے ہوئے کہا. آپ کی نوازش ہے مس کلثوم کہ آپ نے مجھے ذہین کہا, لیکن بہرحال عمران سے میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے. عمران سپر مائنڈ ہے, اور جہاں تک ملاقات کا تعلق ہے, بس اتفاق ہی ہے کہ مجھے آپ جیسی خاتون سے پہلے شرف ملاقات حاصل نہیں ہو سکا, فواد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا, اور کلثوم بھی ہنس پڑی. آپ خاموش ہیں فیاض صاحب, ویسے ایک بات تو بتائیے, آپ تو عمران کو اچھی طرح جانتے ہیں, کچھ اس کے متعلق مزید تفصیلات مجھے بتائیے, کلثوم نے اچانک کہا. مس کلثوم, آپ میری بہن کے برابر ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی دلچسپی عمران میں بڑھتی جا رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ عمران سے کسی قسم کی کوئی توقع وابستہ نہ کریں. یہ انتہائی کٹھور اور سنگ دل آدمی ہے, یہ صرف اپنے مطلب سے مطلب رکھتا ہے, اس کے علاوہ اسے کسی کے جذبات و احساسات سے کوئی تعلق نہیں, فیاض نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا. جیمز جو میز کے سامنے کھڑا یہ باتیں سن رہا تھا, اسے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر آوازوں والے بٹن بند کر دیے. پہلے تم سے تو نبٹ لوں, پھر اس عمران کو بھی دیکھ لوں گا, جیمز نے انتہائی حسیلے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا, اور اس نے ساتھ پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر پر ایک مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی. جب فریکوینسی ایڈجسٹ ہو گئی تو اس نے اسے ایک بار غور سے دیکھ کر تسلی کر لی. اس کے بعد اس نے اس کا بٹن پریس کر دیا. دوسرے لمحے سبز رنگ کا بلب جل اٹھا. ہیلو ہیلو, دشمنان اسرائیل ہوشیار ہو جاؤ, جیمز تمہاری موت بن کر پہنچ گیا ہے, اوور, جیمز نے چیختے ہوئے کہا. اس کی نظریں البتہ مشین کی اسکرین پر جمی ہوئی تھیں, اور اس نے ان تینوں کو بری طرح اچھلتے ہوئے دیکھا, اور پھر ان میں سے وہ مصری جسے فواد کہا جا رہا تھا بجلی کی سی تیزی سے ٹرانسمیٹر کی طرف بڑھا, اور اسے ٹرانسمیٹر کا بٹن پریس کر دیا. دوسرے لمحے وہ اچھل کر پیچھے ہٹا, اور ان دونوں سے ٹکراتے ہوئے نیچے فرش پر گر گیا. وہ دونوں بھی نیچے گر گئے تھے, اور ان کے جسم اس طرح بے حس و حرکت ہو گئے تھے جیسے ان پر فالج گر گیا ہو. جیمز چند لمحے انہیں اسکرین پر غور سے دیکھتا رہا, پھر اسے جلدی سے ٹرانسمیٹر آف کیا, اور تیزی سے واپس دروازے کی طرف دوڑ گیا. کیبن سے نکل کر وہ بے تحاشا دوڑتا ہوا مین پوائنٹ کے گیٹ کی طرف بڑھا, اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ گیٹ پر پہنچ کر رک گیا. چند لمحے وہاں کھڑا سانس برابر کرتا رہا, اور پھر دوبارہ دوڑتا ہوا اندر سرنگ میں دوڑنے لگا. سرنگ کے آخر میں آپریشن روم کا دروازہ تھا. اس دروازے کے قریب پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رکا, اور پھر اچھل کر آپریشن روم میں داخل ہو گیا. سامنے گیٹ پر کلثوم, فیاض اور فواد بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے. تم اسرائیل کے دشمن ہو, تم نے اسرائیل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے, اس لیے موت تمہارا مقدر بن گئی ہے, اندر داخل ہوتے ہی اس نے چیخ کر کہا, اور پھر کاندھے سے مشین گن اتار کر اس کا رخ اس نے ان تینوں کی طرف کیا. لیکن اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتا, اچانک اس کی نظریں ایٹامک بیٹری پر لگے ہوئے بڑے سے میٹر پر پڑی, اور وہ یکلخت اچھل کر اس کی طرف دوڑ پڑا. مشین گن بھی اس کے ہاتھوں سے نکل کر نیچے گر گئی. اوہ اوہ, تباہی, خوفناک تباہی. جیمز کے حلق سے مسلسل چیخیں نما آوازیں نکل رہی تھیں, اور پھر اسے بیٹری کی سائڈ میں لگا ہوا ایک ہینڈل یکلخت نیچے کر دیا, اور اس کے ساتھ ہی وہ اس طرح لمبے لمبے سانس لینے لگا جیسے ایٹم بم اس کے سر پر پھٹتے پھٹتے یکلخت کہیں اور نکل گیا ہو. میز پر موجود سرخ رنگ کی سوئی جو آخری ہندسے سے بالکل قریب پہنچی ہوئی تھی, تیزی سے واپس ہونے لگ گئی, اور جب تک سوئی زیرو تک نہ پہنچی, اس کی نگاہیں اس میٹر سے اس طرح چپک کر رہ گئی جیسے لوہا مقناطیس سے چپکتا ہے. جب سوئی زیرو پر پہنچی تو جیمز نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا اور واپس مڑا. وہ تینوں اسی طرح فرش پر پڑے ہوئے تھے. شکر ہے میری نظریں میٹر پر پڑ گئیں, ورنہ اس قدر خوفناک تباہی ہوتی کہ شاید پورا صحرائی بادل بن کر آسمان پر پڑ جاتا, جیمز نے بڑبڑاتے ہوئے کہا, اور پھر آگے بڑھ کر اسے فرش پر پڑی ہوئی اپنی مشین گن اٹھائی اور اس کا رخ ان تینوں کی طرف کر دیا. تم سن سکتے ہو, دیکھ سکتے ہو, لیکن حرکت نہیں کر سکتے. گو, میں نے ایس ون ریس کا سلسلہ ختم کر دیا ہے, لیکن مجھے معلوم ہے کہ ان ریس کا اثر ابھی آدھا گھنٹہ مزید اور رہے گا, اور تم پر گولیاں برسانے کے لیے آدھا گھنٹہ بہت ہے. تمہاری موت کے بعد میں اس عمران کا خاتمے کا سوچوں گا, جیمز نے اونچی آواز میں کہا, اور پھر اس کی انگلی ٹریگر پر حرکت کرنے ہی لگی تھی کہ اس کے ذہن میں یکلخت ایک خیال آیا کہ عمران RC-31 بیرم سرکل کراس کر کے کیسے سرحد تک پہنچ سکتا ہے. اور اس کے خیال کے آتے ہی اس نے جلدی سے مشین گن واپس کاندھے سے لٹکائی,
اور اسی الماری کی طرف بڑھ گیا جسے اسے S1 ریس کا ڈبہ نکالا تھا۔ الماری کے ایک اور خانے سے اس نے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور اس کا ڈھکن کھول کر شیشی اس نے کلثوم کی ناک سے لگا کر فوراً پیچھے ہٹا لی اور ڈھکن بند کر کے اسے میز پر رکھ دیا۔ تم اب مجھے سب تفصیل بتاؤ گی، تم لڑکی ہو اس لیے تم آسانی سے سب کچھ بتا دو گی، جیمز نے کہا، اور مشین گن دوبارہ کاندھے سے اتار کر اس نے اس کی نال فرش پر لیٹی ہوئی کلثوم کی گردن سے لگا دی۔ چند لمحوں بعد ہی کلثوم کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی، جبکہ فیاض اور فواد ایسے ہی بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ خبردار، اگر ذرا بھی غلط حرکت کی تو چھلنی کر دوں گا۔ بتاؤ تم لوگوں نے کس طرح RC بیرم 31 سرکل کراس کیا تھا اور یہاں تک پہنچے تھے، اور اب تمہارے ساتھی عمران جو ہیلی کاپٹر پر گیا ہے یہ سرکل کیسے کراس کرے گا؟ جیمز نے گراتے ہوئے کہا۔ یہ تو تمہیں عمران ہی بتا سکتا ہے، مجھے کیا معلوم، کلثوم نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ بتاؤ کتیا کی بچی، جیمز نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور یکلخت پوری قوت سے اچھل کر کلثوم کی پسلیوں میں ٹھوکر ماری اور کلثوم کے حلق سے بھیانک چیخ نکل گئی اور وہ بری طرح تڑپنے لگی۔ بتاؤ ورنہ ایک ایک ہڈی توڑ دوں گا، جیمز نے اچھل کر دوسری ٹھوکر لگاتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی لات دوبارہ کلثوم کی پسلیوں پر پڑتی، کلثوم یکلخت تڑپی اور اسے دونوں ہاتھ مشین گن کی نال پر رکھ کر پوری قوت سے اسے پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ جیمز جو ٹھوکر مارنے کے لیے اچھل رہا تھا، مشین گن کا تھکا کھا کر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور بری طرح چیختا ہوا پشت کے بل نیچے فرش پر جا گرا، اور جھٹکا لگنے سے مشین گن ادھر کلثوم کے ہاتھوں سے بھی پھسل کر نکل گئی اور اس کا دستہ جیمز کے ہاتھوں سے بھی نکل گیا۔ مشین گن اڑتی ہوئی دور جا گری۔ دوسرے لمحے کلثوم اور جیمز دونوں ہی اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ میں تمہاری بوٹیاں اڑا دوں گا کتیا، جیمز نے پاگلوں کے سے انداز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسے یکلخت اچھل کر کلثوم کی سائڈ پر پوری قوت سے ہاتھ مارا۔ کلثوم نے یکلخت غوطہ لگایا، گو کہ جیمز کا ہاتھ پوری قوت سے اس کی پسلیوں پر پڑا تھا، لیکن غوطہ لگا کر وہ جیمز کے سینے سے ٹکر مارنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور ایک بار پھر ان دونوں کے حلق سے خوفناک چیخیں نکل گئیں۔ دونوں کو بیک وقت ضربات آئی تھی، لیکن اس بار جیمز نے گرتے گرتے یکلخت کلا بازی کھائی، اور پھر جیسے وہ اڑتی ہوئی کلثوم کے سر کے اوپر سے ہو کر اس ایٹامک بیٹری کے قریب جا کر کھڑا ہوا جس کا ہینڈل اس نے نیچے کیا تھا۔ کلثوم تیزی سے اٹھی، لیکن اس سے پہلے ہی جیمز نے یکلخت ہینڈل واپس اوپر کو اٹھا دیا۔ ہاں ہاں، اب چند ہی لمحوں میں سب ریڈ میزائل فائر ہو جائیں گے اور پورا صحرا تباہ ہو جائے گا، جیمز نے وحشیانہ انداز میں کہہ کر لگاتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ واقعی ذہنی طور پر پاگل ہو چکا ہے۔ کلثوم نے اٹھتے ہی یکلخت مشین گن کی طرف چھلانگ لگائی، لیکن اسی لمحے جیمز کو بھی شاید خیال آ گیا، اس نے بھی اس کے پیچھے چھلانگ لگائی، اور وہ دونوں بیک وقت عین اس جگہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے گرے جہاں مشین گن پڑی تھی۔ کلثوم نے بجلی کی سی تیزی سے کروٹ بدلی اور جیمز کو ایک طرف الٹا دیا، لیکن جیمز کا جسم تیزی سے گھوما اور اس کے دونوں ٹانگیں گھومتی ہوئی کلثوم کے پیٹ پر پڑیں اور کلثوم کے حلق سے اس طرح کو چیخ نکلی جیسے اس کی روح جسم سے نکل رہی ہو، اور جیمز اچھل کر اس کے اوپر آ گرا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین جیسی تیزی کے ساتھ کلثوم کے چہرے پر ٹکرے مارنا شروع کر دی۔ کلثوم کا جسم بری طرح تڑپنے لگا اور اس کے حلق سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا، کچل دوں گا، جیمز نے ٹکرے مارنے کے ساتھ ساتھ چیختے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے کلثوم کا داؤد چل گیا اور اس نے گھٹنے سمیٹ کر یکلخت اوپر کو کیے، اور جیمز اس کے جسم پر سے الٹ کر اس کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا ایک دھماکے سے پیچھے گرا۔ اس کی دونوں ٹانگیں پوری قوت سے اس میز سے ٹکرائیں جس پر وہ شیشی پڑی ہوئی تھی، جس سے اسے کلثوم کی بے حسی دور کی تھی۔ جھٹکا لگنے سے شیشی اچھل کر نیچے گری، اور چونکہ اس پر موجود ڈھکن جیمز نے اچھی طرح بند نہ کیا تھا، اس لیے شیشی جیسے ہی اڑتی ہوئی نیچے گرنے لگی اس کا ڈھکن کھل گیا۔ شیشی فیاض اور فواد دونوں کے عین درمیان میں ریت پر گری، اور اس سے نکلنے والی تیز گیس ان دونوں کی ناکوں میں گھستی چلی گئی۔ جیمز کو پیچھے الٹا کر کلثوم تیزی سے اٹھی، اور اس نے ایٹامک بیٹری کی طرف دوڑ لگانی چاہی تاکہ وہ ہینڈل نیچے کرے، لیکن جیمز کی ٹانگ یکلخت سانپ کی سی تیزی سے آگے کو ہوئی اور کلثوم چیختی ہوئی منہ کے بل نیچے گری، اور پھر جیمز یکلخت اچھل کر کھڑا ہوا اور اٹھتی ہوئی کلثوم کی پشت پر دونوں پیر جوڑ کر ضرب لگانے کے لیے اچھلا، لیکن کلثوم یکلخت کروٹ بدل گئی اور اس کے ساتھ ہی اسے الٹی کلا بازی کھائی، اور اس کے دونوں جڑے ہوئے پیر پوری قوت سے جیمز کی تھوڑی پر پڑے اور جیمز چیختا ہوا نیچے گرا۔ ویلڈن کلثوم، ویلڈن، یکلخت دروازے سے عمران کی آواز سنائی دی، اور کلثوم کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں کسی نے نئی روح پھونک دی ہو۔ وہ الٹی کلا بازی کھا کر سیدھی کھڑی ہوئی، اور پھر اسی طرح کلا بازی کھاتی ہوئی
پوری قوت سے پشت کے بل نیچے گرے، جیمز کے اوپر ایک دھماکے سے گری اور جیمز کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی اور اس کا جسم اس بری طرح تڑپا جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے۔ کلثوم اس کے جسم پر گرتے ہی بجلی کسی تیزی سے اچھلی اور پھر تیزی سے دوبارہ ایٹامک بیٹری کی طرف دوڑ پڑی، لیکن دوسرے لمحے وہ ٹھٹک کر رک گئی کیونکہ فواد رینگتا ہوا اس کے قریب پہنچ چکا تھا اور اس کا ہاتھ ہینڈل کے قریب تھا۔ کلثوم کی آنکھیں خوف سے پھیلنے لگی کیونکہ سوئی آخری ہندسے پر سے پہنچنے ہی والی تھی اور اب اس کے لیے اتنا بھی وقت نہ رہا تھا کہ وہ دوڑ کر ہینڈل نیچے کر دی کہ یکلخت فواد کا ہاتھ اٹھا اور دوسرے لمحے ہینڈل ایک جھٹکے سے نیچے ہو گیا اور سوئی جو آخری ہندسے سے بالکل بال برابر پیچھے تھی یکلخت جھٹکے سے دوبارہ پیچھے ہٹنے لگی۔ اچھا فواد صاحب، شاید کوئی آئس کریم بنانے میں مصروف ہے، عمران نے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ہم بچ گئے عمران، ورنہ ریڈ میزائل فائر ہو جاتے۔ فواد نے واقعی ہمت سے کام لیا ہے، کلثوم نے مڑ کر چیختے ہوئے کہا اور عمران کلثوم کی بات سن کر بری طرح اچھل پڑا۔ وہ کیسے؟ کیا مطلب؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ کلثوم نے مڑ کر جیمز کی طرف دیکھا تو جیمز کے منہ اور ناک سے خون کی دھاریں بہہ رہی تھیں اور وہ ساکت پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں چڑھ گئی تھیں۔ جب کلثوم نے مختصر لفظوں میں جیمز کی بات دہرائی تو عمران دوڑتا ہوا ایٹامک بیٹری کی طرف بڑھا اور اس نے جلدی سے اس کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ یہ S1 ریز کی بات کر رہا تھا، کلثوم نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور عمران S1 ریز کا نام سن کر چونک پڑا۔ دوسرے لمحے اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر بیٹری کا وہی فائر کھولا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں پھیلنے لگیں۔ اسے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اندر رکھے ہوئے ڈبے کی تار کا کلپ علیحدہ کیا اور پھر ڈبہ باہر نکال لیا اور جلدی سے اس کا درمیانی سرخ بٹن آف کر دیا۔ اوہ اوہ، انتہائی خوفناک۔ اس نے ٹرانسمیٹر فریکوینسی سے S1 ریز کو ایٹامک بیٹری سے ایڈجسٹ کر دیا تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر پر بات کی تھی؟ عمران نے ڈبے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب فیاض اور فواد بھی اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گیس کی شیشی چونکہ ان کے درمیان ریت پر گری تھی اس لیے اس کا ہلکا سا اثر ان پر ہوا تھا جس سے وہ پوری طرح صحیح تو نہ ہوئے تھے لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ حرکت کرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ ہاں، فواد نے ٹرانسمیٹر کو ہاتھ لگایا تو وہ اچھل کر ہم دونوں سے ٹکرایا اور اس کے ساتھ ہی ہم تینوں بے حس و حرکت ہو گئے۔ پھر یہ جیمز اندر آیا۔ اس سے پہلے ہمیں مشین گن سے چھلنی کرنا چاہا کہ پھر اس کی نظریں ڈائل پر پڑی تو یہ مشین گن پھینک کر دوڑا اور اسے ہینڈل نیچے کر دیا۔ کلثوم نے اسے اب شروع سے لے کر آخری تک ساری بات بتانا شروع کر دی۔ ہو، واقعی اگر فواد ایک لمحہ اور ہینڈل نہ نیچے کرتا تو انتہائی خوفناک تباہی اس پورے صحرا بلکہ شاید آدھے سے زیادہ مصر کا مقدر بن جاتی۔ ویلڈن کلثوم اور ویلڈن فواد، واقعی تم دونوں نے محب وطن ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، عمران نے انتہائی خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ یہ S1 ریز کیا چیز ہے؟ کلثوم نے پوچھا۔ یہ احمق ہے جیمز جو S1 ریز اس نے ایٹامک بیٹری سے فٹ کر دیا۔ اس طرح اس پروجیکٹ کی کسی بھی چیز کو اگر آپریٹ کیا جاتا تو آپریٹ کرنے والا فوراً بے حس ہو جاتا، لیکن اسے ٹرانسمیٹر آن کر کے اس کی قوت کو یکلخت انتہائی تیز کر دیا اور نتیجہ یہ کہ ریز نے ایٹامک بیٹری کو فل پاور بنا دیا اور ایٹامک بیٹری اس انتہائی پاور کی وجہ سے پھٹنے کے قریب ہو گئی۔ اگر یہ ایٹامک بیٹری پھٹ جاتی تو یہ پورا پروجیکٹ خوفناک دھماکے سے اڑ جاتا اور ریڈ میزائل جو باہر موجود ہیں اس خوفناک دھماکے سے فائر ہو جاتے اور اس کے بعد کیا ہوتا یہ تم بہتر سوچ سکتی ہو۔ مجھے اندازہ بھی نہ تھا کہ اس احمق نے یہاں S1 ریز فٹ کر رکھی ہوں گی اور یہ زندہ بھی بچ گیا۔ اگر تم اس سے نہ لڑتی یا فواد آخری لمحات میں ہمت نہ کرتا تو پھر خوفناک تباہی واقعی ہمارا مقدر بن جاتی، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ساری ہمت مس کلثوم نے کی ہے عمران صاحب، یہ جس جرأت بہادری اور حوصلے سے جیمز سے لڑی ہیں کم از کم مجھے ایسی امید نہ تھی، فواد نے اب اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ تمہیں ابھی تجربہ نہیں ہے عورتوں کے لڑنے کا، بس شادی ہو جانے دو پھر ان کی لڑائیوں کا صحیح اندازہ ہوتا رہے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور فواد کہکا مار کر ہنس پڑا۔ ہاں، سارا کام تو مس کلثوم اور فواد نے کیا ہے، میں تو بس فضول سا آدمی ہوں، اچانک فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ بھی اب اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ ارے تم بھی بول پڑے، کمال ہے، تمہاری بہادری تو مسلم ہے، آخر گزشتہ 15 سالوں سے تم سلمہ بھابھی کی لڑائیاں بھگت رہے ہو اور ابھی تک زندہ ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور فواد اور کلثوم کہکا مار کر ہنس پڑے اور فیاض نے منہ بنا لیا جیسے وہ روڈ کیا ہو۔ فکر نہ کرو، میں نے ڈاکٹر عمر عبدال سے کہا ہے کہ یہ سارا کارنامہ سپر فیاض نے سر انجام دیا ہے۔ ویسے اگر تم ریڈ کیبن میں اداکاری کر کے ان مسلح افراد سے نہ ٹکرا جاتے تو ہم سب کا خاتمہ بالخیر تو وہیں ہو چکا تھا، عمران نے کہا اور فیاض کا چہرہ یکلخت کھل اٹھا۔ پھر دیکھا تم نے میں نے کیسا چکر دیا تھا انہیں، فیاض نے چہکتے ہوئے کہا۔
وہ بیچارے کس قطار میں ہیں؟ تم مجھے چکر دینے سے باز نہیں آتے اور ایک چھوٹا سا چیک دے کر اتنا بڑا کارنامہ اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہو؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور فیاض کہکا مار کر ہنس پڑا۔ ارے ارے تم فکر نہ کرو، تمہارا بلینک چیک کھرا، فیاض نے جلدی سے کہا۔ اسے شاید خطرہ تھا کہ اتنے بڑے کارنامے کا کریڈٹ کہیں عمران پھر تبدیل نہ کر دے۔ اب مجھ سے بھی اداکاری کرو گے؟ میں تو نقد سودے کا قائل ہوں۔ ابھی ڈاکٹر عمر عبدال اعلی حکام کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں، اور پھر ہو سکتا ہے کہ عمران نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اوہ اوہ، تم باز نہیں آؤ گے؟ پورے بنیے ہو۔ فیاض نے جلدی سے جیب سے بٹوا نکالا اور اس میں سے چیک بک کھینچی، اور پھر اس میں سے ایک چیک پھاڑ کر اسے بٹوے کی سائڈ میں موجود سے بال پوائنٹ سے اس پر دستخط کیے اور جلدی سے اس پر کوئی رقم گھسیٹ کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ ارے تم تو بلینک چیک کی بات کر رہے تھے، عمران نے چیک لیتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ چیک 10 لاکھ کا تھا۔ بس اس سے زیادہ اس اکاؤنٹ میں رقم نہیں ہے، فیاض نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ یہ لو کلثوم، میں نے ڈیڈی سے اتنی مالیت کا چیک لیا تھا اپنی چھوٹی بہن سریا کے لیے تحفہ خریدنے کے لیے، اور میرے لیے تم بھی سریا کے برابر ہو، اس لیے سریا اگر ڈیڈی کی رقم کا تحفہ خرید سکتی ہے تو کیا کلثوم اپنے بھائی کی رقم سے تحفہ نہیں خرید سکتی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے چیک کلثوم کی طرف بڑھا دیا اور کلثوم اس طرح پیچھے ہٹی جیسے چیک کی بجائے عمران اسے زہریلا سانپ پیش کر رہا ہو۔ اس کا چہرہ تیزی سے متغیر ہوتا چلا گیا۔ لے لو، چھوٹی بہنیں انکار نہیں کیا کرتی، اور وہ بھی ہونے والی بہنوئی کے سامنے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کلثوم نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ مطلب تو تمہیں فواد ہی بتائے گا، میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے مخصوص چمک دیکھ لی ہے۔ ویسے فواد اچھا آدمی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کلثوم نے چونک کر فواد کی طرف دیکھا۔ فواد کے چہرے پر واقعی مسکراہٹ تیر رہی تھی، اور کلثوم نے بے اختیار منہ پھیر لیا۔ اس کے چہرے پر شرم کے آثار پھیل گئے۔ اس کے ذہن میں فیاض کے الفاظ گونج اٹھے تھے کہ عمران انتہائی کٹھور اور سنگ دل آدمی ہے جو صرف اپنے مطلب سے مطلب رکھتا ہے۔ ارے ارے، اب اتنی مالیت کا یہ چیک بھی نہیں ہے کہ تم ابھی سے شرمانا شروع کر دو۔ یہ فیاض بڑا کنجوس آدمی ہے، قسطوں میں جان دیتا ہے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اور کلثوم بے اختیار ہنس پڑی اور اس نے چیک عمران کے ہاتھوں سے لے لیا۔ نہیں، فیاض صاحب اگر خود دیتے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس طرح یہ چیک نہیں لے سکتی، کلثوم نے چیک فیاض کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ارے ارے، فواد سے تو پوچھ لو، کیوں اس کا بھی نقصان کرانے پر تلی ہوئی ہو، عمران نے کہا۔ یہ بہن بھائیوں کا معاملہ ہے عمران صاحب، میں کیا کہہ سکتا ہوں، فواد نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ میں نے قبول کیا، یا یہ بھی نہیں کہہ سکتے، عمران نے کہا۔ ایک بار نہیں بلکہ 10 بار کہہ سکتا ہوں، فواد نے بری طرح ہنستے ہوئے کہا۔ ارے ارے، بس 3 بار ہی کافی ہے، یہی ساری عمر بھگتاتے رہو گے، عمران نے کہا، اور فواد کہکا مار کر ہنس پڑا۔ کلثوم تیزی سے دروازے کی طرف بھاگ پڑی، چیک اسے فیاض کے سامنے پھینک دیا تھا۔ ارے ارے مس کلثوم، یہ رکھ لو، میں تمہیں دے رہا ہوں، تم میری بہن ہو، فیاض نے جلدی سے چیک اٹھا کر اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہا۔ فواد کو دے دو، کلثوم نے دروازے کے پاس رک کر انتہائی شرمیلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور جلدی سے دوڑ کر باہر نکل گئی۔ مبارک ہو فواد، بس ذرا ہاتھ پیر بچا کر رکھنا، کہیں دوبارہ تمہاری اور میری ملاقات کسی ہسپتال میں نہ ہو، عمران نے کہا، اور فواد کے بلند کہکہے سے کمرہ گونج اٹھا۔ فواد کی آنکھوں میں واقعی ستاروں جیسی چمک تھی۔ اسے فیاض کے ہاتھ سے چیک لے لیا، اور پھر تیزی سے وہ بھی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تمہارے پیچھے پاگل ہو رہی تھی، تم نے اسے فواد کے سر منڈ دیا، فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم نے اسے لڑتے دیکھا تھا، بلیک بیلٹ ہے وہ، لاہور والا، میں نے پسلیاں تو نہیں توڑوانی تھیں جیمز کی طرح، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور فیاض بے اختیار ہنس پڑا۔ ختم شد۔ تو دوستو یہ ناول بھی اپنے اختتام تک پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس ناول کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔